بنی اسرائیل ہدایت سے دور ہو چکے تھے، عبادت باقی تھی مگر اخلاص کمزور ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک نیک بندے کو چنا، وہ تھے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ بیت المقدس کے خادم بھی تھے۔ وہ دن کا کچھ وقت محنت کرتے، وہ بڑھئی تھے، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا، باقی وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی۔ حضرت زکریہ اور ان کی اہلیہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریہ بہت زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت زکریہ بہت اداس ہوتے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں، میرے بعد نبوت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ حضرت سارہ کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ جو بچہ ہوگا اسے بیت المقدس کے لیے وقف کریں گی۔ بیٹا نہیں، بیٹی پیدا ہوئی، مگر نذر پوری کی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نبی بھی تھے اور ذمہ دار بھی، مگر سب راضی نہ ہوئے۔ فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت زکریہ علیہ السلام منتخب ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، محراب میں عبادت کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا رزق دیکھا، وہیں دعا مانگی، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ فرشتوں نے بشارت دی، ایک بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، بچپن میں حکمت ملے گی، پاکیزہ ہوگا، نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے مختلف تھے، کھیل کود میں دلچسپی نہیں، عبادت میں سکون، ماں باپ کے فرما بردار۔ اللہ نے بچپن میں ہی حکمت عطا کی، نبوت ملی، لوگوں کو توبہ کی دعوت دی، پاکیزگی سکھائی، حکمرانوں کے سامنے حرام کو حرام کہا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حکمران ناراض ہو گیا، لیکن یحییٰ علیہ السلام خاموش نہ ہوئے، حق کہا اور ڈٹے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے زاہد، سچے اور نڈر تھے۔ وہ لوگوں کو حق، پاکیزگی اور تقوی کی دعوت دیتے۔ بادشاہ ہو یا عام انسان، وہ کسی سے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی سوتیلی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ ایک ناجائز شادی کرنا چاہتا تھا جو اللہ کے قانون کے خلاف تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صاف اعلان کیا، یہ نکاح حرام ہے۔ یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری۔ بادشاہ کی بیوی نے انتقام کا منصوبہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کو بہکایا کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو خاموش نہ کیا گیا تو تمہاری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ آخرکار حکم دیا گیا، حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا۔ وہ آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ظالموں نے تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا۔ جو حضرت یحییٰ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ بھاگے، نہ سچ بدلا، نہ بادشاہ سے ڈرے، بلکہ حق کہا اور حق پر شہید ہو گئے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے دعوت حق نہیں چھوڑی۔ ظالموں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے سامنے ایک درخت آ گیا۔ انہوں نے درخت سے کہا، مجھے اپنے اندر چھپا لو۔ درخت نے ان کو اپنی جڑیں کھول کے اپنے اندر لے لیا۔
Open! जब दुश्मन दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के कपड़ों का एक टुकड़ा नजर आ गया। इसी निशानी से उन्होंने पहचान लिया और फिर जालिमों ने दरख्त को काटना शुरू कर दिया। जब हजरत जकरिया दरख्त में छुपे हुए थे तो फरिश्ते ने कहा कि ए जकरिया, तुमने अल्लाह से क्यों नहीं मदद मांगी? अगर तुम अल्लाह से मदद मांगते तो वो तुम्हारी मदद जरूर करता। अब सब्र करो, उफ न करना, वरना पैगंबरियत से खारिज कर दिए जाओगे। हजरत जकरिया ने ऐसा ही किया और शहीद हो गए।